السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، جنازے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں موت کی تمنا کرنے والوں کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی آرزو، موت کی خواہش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کن حالات میں کہ صرف اور صرف کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے یا کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں موت طلب کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور ساتھ آپ کو دعا بتلائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دعا کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ دعا پڑھ لو۔ تو ایک دو بھائیوں نے اور ساتھ میں نے چند الفاظ استعمال کیے تھے کہ موت کی تمنا کس وقت کرنا جائز ہے اور درست ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اگر عزت نفس کو کوئی خطرہ ہو تو اس وقت بھی انسان موت کی تمنا یا اللہ رب العزت سے موت طلب کر سکتا ہے۔ تو چند بھائیوں نے اس کے متعلق سوال کیا تھا، تو ویسے بھی میں نے اس کی چند تفصیل بیان کرنی تھی، تو اچھا ہوا کہ انہوں نے میرے سے اس کا سوال بھی پوچھ لیا، تو میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ عزت نفس سے مراد کہ ایک مرد کو یا ایک عورت کو اپنی دوسری جنس، یعنی اگر مرد ہے تو عورت سے، عورت ہے تو مرد سے، اس کو کسی قسم کا شر کا خطرہ ہو۔ شر سے مراد کہ وہ اس کے ساتھ زنا کر سکتا ہے، اس کو زنا کی طرف رغبت دلا سکتا ہے، اپنی طرف مائل کر سکتا ہے، اور اس کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، بچنے کا کوئی یا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس وقت اپنی عزت کے خاطر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنی عزت کو بچا نہیں سکتا، آپ بچا سکتے ہیں، یہ میری عزت کو بچا لے یا مجھے موت دے دے۔ تو یہ چند کلمات جو ہیں وہ انسان کہہ سکتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، ایک مومن، پکا سچا مومن، وہ دنیا میں اس لیے رہتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے اس وقت جا ملنا ہے جب میرا وقت آنا ہے، تو وہ اپنی زندگی اس کام میں گزار جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا ہے۔ اور وہ اگر موت کی تمنا کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ اے اللہ، میں اس دنیا سے، جو یہ دھوکہ دینے والی دنیا ہے، میں سے جلدی جلدی جانا چاہتا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص پکے مومن کی یہ نشانی ہے کہ اگر وہ مرنا چاہتا ہے یا موت طلب کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکوں، اور دنیا میں رہتا ہے تو اس لیے رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، تو اس کے لیے درست ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہیں وہ اس کے متعلق ہمیں جان لینا چاہیے کہ موت، ہم اکثر اس طرح ہوتا ہے، جس طرح آج کل میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ مثال دی تھی کہ جس طرح ہمارے آج کے معاشرے میں مہنگائی کی وجہ سے یا اور کئی معاملات کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرا مرنا ہی ٹھیک ہے، میں زندہ رہ کے ہی کرنا ہے۔ یا جس طرح یہ پچھلے چند دن پہلے 2-3 واقعات اس طرح کے ہوئے کہ کسی نے کسی نہر میں کود کے خودکشی کر لی، یا کسی نے کس طریقے سے خودکشی کر لی، تو یہ طریقہ کار بھی قرآن و حدیث سے سراسر خلاف ہے۔ اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کی موت مرتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو خود مارتا ہے، تو قیامت تک اس کی سزا یہی ہے کہ وہ اسی طرح مرتا رہے گا، زندہ ہوگا، دوبارہ اسی طریقے سے مر جائے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر دوبارہ اسی طریقے، قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ تو اسی لیے اس طرح کے عمل کرنے سے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہونے والے۔ تو
تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو بھی ختم کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو یہ صرف اور صرف ایک دعا ہے۔ کل پچھلے نشست میں جو میں نے دعا بتلائی تھی تو میں دوبارہ بتلا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر مجھے نئے نظر آ رہے ہیں تو ان کو دعا کا نہیں علم ہوگا۔ تو وہ دعا جو تھی وہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بھلائی ہے، میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے فوت کر دے یا موت دے دے اس وقت جب تک میرے لیے موت بہتر ہے۔ تو یہ مختصر سی دعا ہے اور کافی خوبصورت دعا ہے، تو ہمیں اکثر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک ہمارے لیے بھلائی ہے تب تک ہمیں اس دنیا میں رہے، کیونکہ کوئی انسان کو کسی وقت بھی علم نہیں ہوتا۔ کل استاد محترم سلیم راؤ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت ہی کمال کی ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ ایک انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے، اتنے نیک عمل کرتا ہے کہ ایک بلشت جنت سے دور ہوتا ہے، اور پھر ایسا کہ گناہ والا عمل کر لیتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو وہی ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اپنی ساری زندگی گناہ میں گزار دیتا ہے، ایک بلشت جہنم سے دور ہوتا ہے، اور کوئی ایسا اچھا عمل کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنے لیے بھلائی اور خیر مانگنی چاہیے، کبھی بھی اپنے لیے کوئی شر والی دعا نہ مانگے۔ کوئی پتہ نہیں کسی بھی وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ہمیشہ اپنے لیے بھلائی مانگے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے ہمیشہ بھلائی کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جو طریقہ کار انشاءاللہ جنازے کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔